وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين۔ قرآن مجید کا مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ 6 قسم کے جھگڑوں سے شریعت نے منع کر دیا۔ پہلی قسم آپ نے دیکھا ہوگا، کچھ بیچارے اللہ عز و جلال ہدایت کا راستہ سب کو عطا فرمائے، کچھ بھی نہیں پڑھے ہوتے اور بیٹھے بیٹھے آرام سے کہہ دیں گے ہاں ہاں اللہ نے کہا ہی یہ ہے، اور ان بیچاروں کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اللہ کے کہنے سے مراد کیا ہے۔ قرآن میں تو ایسی کوئی بات نہیں آئی۔ اللہ عز و جلال نے یا تو قرآن میں فرمایا ہوگا یا اللہ کے رسول نے فرمایا کہ حدیث قدسی ہے، تیسرا تو راستہ ہی کوئی نہیں۔ تو اللہ عز و جلال کے بارے میں زبان کھولنا علم نہیں ہے، جہالت کی بنیاد پہ کچھ کہہ دینا، یہ سخت اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ۔ اللہ عز و جلال کے بارے میں جو لوگ جھگڑا کرتے ہیں ان کے پاس کوئی علم نہیں ہوتا، پتہ ہی کوئی نہیں۔ ایسے لوگ جو جہالت کی بنیاد پہ جھگڑ رہے ہوتے ہیں وہ کون ہوتے ہیں؟ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ، یہ اصل میں سرکش شیطان کی اتباع کرنے والے ہوتے ہیں۔ اسی زندگی میں کبھی بھی کوئی ایسی بات اللہ کی طرف منسوب نہ کریں کہ اللہ نے یہ فرمایا ہے اور اللہ نے فرمایا نہ ہو، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ پہ ایسی بات تم گھڑتے ہو جس کا تمہیں علم ہی نہیں ہے۔ دوسرا جھگڑا قرآن مجید کے متعلق کبھی نہیں جھگڑنا چاہیے۔ قرآن ایویڈنٹ ہے، اس میں شک کی گنجائش ہی نہیں۔ ہر شخص کتاب لکھتا ہے تو اس کو یہ درخواست کرنی پڑتی ہے کہ ہم نے تو بڑی کوشش کی ہے، لیکن اگر غلطی رہ جائے تو بتا دینا، آئندہ طبع میں وہ غلطی دور کر دیں۔ یہ آخر میں لکھا ہوتا ہے، شروع میں لکھا ہوتا ہے۔ میرے رب کے فیصلے دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے کام ہی یہاں سے شروع کیا ہے، بات ہی اپنی شروع کی ہے، فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، باقی باتیں پھر پڑھنا، پہلے یہ یقین کر کے شروع کرو، اس میں شک کی گنجائش بھی نہیں ہے، باقی مسئلے بعد میں پڑھنا، پہلے یہ یقین بناؤ۔ اس قرآن کے بارے میں جو جھگڑتا ہے اللہ تعالیٰ کو بہت ناپسند ہے۔ قرآن کہتا ہے ما یجادل فی آیات اللہ الا الذین کفروا فلا یغررک تقلبهم فی البلاد۔ اللہ کی آیتوں میں صرف کافر جھگڑتے ہیں۔ اب یہ قرآن کی نص میں پیش کر رہا ہوں، ما یجادل فی آیات اللہ الا الذین کفروا، اللہ کی نشانیوں میں، آیتوں میں، قرآن مجید میں جھگڑتا ہے تو کون جھگڑتا ہے؟ کافر۔ یہ اللہ سبحانہ وتعالی نے فیصلہ سنا دیا، اس لیے کبھی بھی کفر کی صف میں کھڑے ہونے کی خواہش نہ کریں، اور ایسے فکری گماشتے جو قرآن پہ زبان کھولتے ہیں کبھی ان کی مجلس میں نہ بیٹھیں۔ تیسرا جھگڑا جب کسی کو پتہ چل جائے کہ میں غلط ہوں، اور میں آپ کو راز کی بات بتاؤں، جس کا ایمان تازہ ہوتا ہے اس کا دل بول رہا ہوتا ہے جناب آپ غلط کہہ رہے ہیں، اور جناب آپ غلط سوچ رہے ہیں، مت سوچیں، اللہ نے دل میں ایک عدالت رکھی ہے، ضمیر کی عدالت انسان کو جھنجھوڑتی ہے، تم غلط کہہ رہے ہو سکتا ہے کہ انسان کسی کو گالی دی اور دل مطمئن ہو، ایسا ہوتا ہے؟ ایسا ہو سکتا ہے بندہ چور ہو اور کہے کہ نہیں آپ ٹھیک کر رہے ہو؟ ضمیر کی عدالت برداشت نہیں کرتی کہ میں اور آپ پردے ڈال سکتے ہیں۔ اللہ نے جو نفس لوامہ بنایا ہے، اللہ نے اس نفس کی قسم اٹھائی ہے، یہ انسان کو جھنجھوڑتا ہے، تم غلط کہہ رہے ہو، تم غلط کر رہے ہو، تم غلط سوچ رہے ہو۔ جس باطل کا پتہ چل جائے اس باطل کے بارے میں کبھی نہیں جھگڑنا چاہیے، فوراً مان جائیں یہ غلط تھا، میں معذرت خواہ ہوں، میں آگے نہیں جاؤں گا۔ وہاں ایگو کا مسئلہ، انا کا مسئلہ،
عزت کا مسئلہ، خاندان کا مسئلہ، ذات کا مسئلہ، جماعت کا مسئلہ، تنظیم اور پارٹی کا مسئلہ، یہ سارے مسئلے یہاں رہ جائیں گے. حساب آپ نے اکیلے نے دینا ہے، اکیلے نے حساب دینا. تو قرآن مجید کے بارے میں جھگڑنا اور اللہ عز و جلال کے بارے میں کوئی بات کہنا اور جس باطل کا علم ہو گیا اس باطل کے بارے میں دلائل پیش کرنا، یہ بہت بڑا گناہ ہے. اور اگر چوتھی کیفیت آ جائے، بعض لوگوں کی عادت بنا دی گئی، وہ صرف حق کو ٹھکرانے کے لیے باطل کا ساتھ دیتے. حق کیا ہے؟ قرآن. حق کیا ہے؟ حدیث. ان دو باتوں کے خلاف اگر کسی بڑے کا قول آ جائے، کسی بڑے کی بات آ جائے، وہ قرآن و حدیث کو ٹھکرا دیں گے، اپنے بڑے کی بات کو ٹھکرانے کی جرت نہیں کرتے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن نازل ہوا، وَجَادَلُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ فَأَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ. جن لوگوں نے جھگڑا یہ اس لیے کیا کہ کسی طرح ہم غالب آ جائیں، حق مغلوب ہوتا ہے تو ہو جائے، اللہ فرماتے ہیں میں نے پھر ان کو ایسا پکڑا، پتہ ہے نا پھر ان کا انجام کیسا ہوا، ان کو عذاب کیسا ملا. اللہ عز و جلال ہم سب کو محفوظ فرمائے. جھگڑے کی پانچویں کیفیت یہ ہے، انسان سے کوئی بات پوچھتا ہے، اس کو نہیں پتا، کہے مجھے نہیں پتا. یعنی اس میں کیا عیب ہے؟ ہر شخص نے سارا کچھ تو نہیں پڑھا ہوتا. عبداللہ بن عباس سے کسی نے پوچھا کہ سنیں آپ بڑے عالم ہیں، آپ جیسا دنیا میں مفسر ہی کوئی نہیں ہے، اچھا یہ بتائیں نا چونٹی کا منہ اگلی طرف ہوتا ہے کہ پچھلی طرف ہوتا ہے؟ وہ بڑے پریشان ہوئے، کس نے سوال کیا کر دیا. اپنے گھر چلے گئے، دروازہ بند کر کے رونے لگ گئے، کہتے یہ تو واقعی مجھے نہیں پتا. آج بھی یہی مسئلہ ہے. مجلس لگی ہوگی، گرما گرم بحث جاری ہے، اپنی باتیں کریں، اچانک سے کچھ شرعی مسئلہ آئے گا، 10 بندے بیٹھے، 10 کے 10 مفتی، اور 10 سے پوچھ کے دیکھ لیں مفتی کا معنی کیا، کسی کو نہیں پتا ہوگا، اور 10 کے 10 دلائل ایسے دے رہے ہوں گے جو اللہ کے فضل سے آج تک کسی مفتی نے 1400 سال سنے نہیں ہوں گے. یہ مزاج ہی غلط ہے. 500 صحابہ کو دیکھنے والے امام شعبی ہیں، وہ کہتے ہیں جس چیز کا پتہ نہ ہو تو کہتے ہیں لا ادری، مجھے علم نہیں. ایسا کہنے والے کے پاس بھی آدھا علم ہوتا ہے، یعنی اس کے پاس اللہ کا خوف ہوتا ہے، وہ غلط بات نہیں کرتا. جھگڑے کی چھٹی شکل جو اللہ عز و جلال کو بہت ناپسند ہے، حق واضح ہو گیا پھر بھی باطل کا ساتھ دیا. قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں یجادلونک فی الحق، حق میں جھگڑتے ہیں، بعدما تبین انہ الحق، حالانکہ حق ان پہ بالکل واضح ہو گیا. تو اس سے بڑی نعمت کیا ہے کہ حق واضح ہو گیا ہے تو اس کا پیچھے لگے. امام شافعی نے ایک ایسی بات کہی جو آپ کے ایمان کو تازہ کر دے گی. بتا دوں آپ کو، امام شافعی کہا کرتے تھے میں نے آج تک مناظرہ کیا ہے تو صرف اس غرض سے کہ حق ظاہر ہو میرے بھائی کی زبان پر. ہاں میں نے بولا کیا کہا؟ حق ظاہر ہو میری زبان پر نہیں، میرے بھائی کی زبان اور ہاتھ پر. ایک تو اس لیے مناظرہ کرتے کہ حق ظاہر ہو، شخصیت کے لیے، ذات کے لیے، ایگو انا کے لیے مناظرہ نہیں کرتے تھے. دوسرا لفظ انہوں نے کیا بولا؟ بلا کس پر حق ظاہر ہو؟ کون سمجھا اس بات کہ میں تو اس کو حق سمجھتا ہوں، کاش یہ حق اس کی زبان بھی بولے، میری یہ کوشش ہوتی ہے. اور اگر میں حق پہ نہیں ہوں، اس کی زبان پہ حق آ گیا ہے تو میں اس کی بات مان لوں. کس قدر پیارے لوگ تھے جو صرف حق کے لیے بات کرتے تھے، وہ ذات کے لیے بات نہیں کرتے تھے.